اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسرور کیفی نعت اکیڈمی کی لائیو ٹرانسمیشن نظام رحمت میں ایک دفعہ پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، دیکھنے والوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. مسرور کیفی نعت اکیڈمی نے گزشتہ چند سالوں سے نظام رحمت کے عنوان سے یہ لائیو ٹرانسمیشن یا لائیو نشستوں کا جو اہتمام کر رہی ہے. اس نشست میں الحمدللہ کئی موضوعات کے اعتبار سے ہم نے پروگرام کیے، کئی لوگوں پہ پروگرام کیے، کئی احباب پہ پروگرام کیے، کئی کتابوں پہ پروگرام کیے. اور مقصد ان نشستوں کا یہ ہے کہ نعت کے حلقے میں جو بھی لوگ انفرادی حیثیت کے ساتھ اور اپنی کاوشیں کر رہے ہیں یا کچھ اجتماعی طور پہ کاوش کر رہے ہیں، جو بھی لوگ نعت کے لیے یا نعت سے متعلقہ شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا جائے اور ان کو منظر عام پہ لایا جائے. بہت سے حلقے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے عمومی طور پہ عوام کا تعارف نہیں ہوتا، خاص طور پہ نعت کا جو ادبی حلقہ ہے، ادبی حلقے کے جو لوگ ہیں وہ یقیناً ایک دوسرے سے واقف بھی ہیں، ایک دوسرے کے کام کو جانتے بھی ہیں، لیکن عوامی سطح پہ کیونکہ جتنی پذیرائی نعت خوانی کو حاصل ہے وہ ادبی نعت کے حلقے کے لوگوں کو اس قدر پذیرائی حاصل نہیں ہو پاتی. یہ جائے کہ اصل کام کرنے والے یہی شعراء ہیں جو نعت تخلیق کرتے ہیں، اور پھر نعت کے ادب کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں یا اس پہ تنقید نگاری کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ تمام وہ نعت کے کارکن ہیں کہ جو اپنی خدمات ایک عرصے سے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنی خدمات پیش کی ہوئی ہیں فروغ نعت کے لیے، لیکن عوامی منظرنامے پر ان کی اس قدر پذیرائی نہیں ہو پاتی. تو اس نشست کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نعت کا عوامی حلقہ ہے یا عام حلقہ ہمارے لوگوں کا ہے خاص طور پہ، ان تک بھی یہ تعارف بھی پہنچے، اور جو لوگ اپنی طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ تمام احباب ایک دوسرے سے تعارف بھی پہنچے، ان کے کام کی پذیرائی بھی اس طور پر ہو کہ لوگ ان کے کام کو جانیں اور ان کے کام کو پڑھیں. کیونکہ ایک کتاب کی تخلیق یا ایک کتاب کی اشاعت بہت ہی مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے. اگر کوئی اس چیز کو سمجھ جائے، اور ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں اپنے اس نشست کے ذریعے کہ آپ جو لوگ نعت کی تخلیقی کاموں میں مشغول ہیں یا کتابوں کی اشاعت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کئی احباب ایسے موجود رہتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی اس طور پہ ہو سکتی ہے کہ ان کتابوں کو لیا جائے، ان کتابوں کو پڑھا جائے، ان کی اشاعت کا باعث بنا جائے. کیونکہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام کرتے رہیں، اس کام کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس کی پذیرائی اس طور پہ ہو کہ کم سے کم ان کی ایک کتاب آپ احباب ان سے حاصل کریں اور ہدیۃً کریں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور یہ کام آگے چلے. تو ایک مقصد یہ بھی اس نشستوں کا ہوتا ہے. آج کا جو پروگرام ہے اور آج کی جو نشست ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہمارے بہت ہی محترم شاعر جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے، جناب امجد حمید محسن صاحب، ان کی ایک کتاب حالیہ دنوں میں منظر عام پر آئی جس کا عنوان تھا مدحت سردار جنت. یہ کتاب یہاں آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب مناقب کی کتاب ہے، اور مناقب میں بھی بالخصوص حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھی گئی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مناقب جمع کر دی، مرتب کر دی، مرتب نہیں کی، یہ خود تخلیق کار ہے، انہوں نے مناقب تخلیق کی ہیں. تو یہ اور ان کا مجموعہ الحمدللہ شائع کیا ہے. تو میں پہلے تو چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں امجد حمید محسن صاحب کا ایک تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں اور تھوڑی سی اس کی تخلیق کے حوالے سے بات کر دوں. لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل پہ ہمارے جو مہمان حضرات موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. ہمارے ساتھ ہمارے مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے میں کہوں گا علمی سرپرست
حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم عالیہ جلوہ افروز ہیں کہ میں بار بار اور ہر بار اس بات کو کہتا بھی ہوں اور اس بات پہ میرا پورا یقین بھی ہے کہ حضرت کی جو موجودگی ہے وہ ہماری علمی سرپرستی کے ساتھ ساتھ ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. اور ان کے ساتھ ہی ہمارے نعت کے حلقے کے ایک ایسا نام کہ میں کہوں کہ جن کی خدمات اس قدر ہے کہ اگر میں ان کا تعارف پیش کرنے لگوں تو یہ پروگرام ہی پورا ہو جائے. ماشاءاللہ انہوں نے خاص طور پہ حمد کے حوالے سے، حمد نگاری کے حوالے سے جس قدر کام کیا ہے وہ ازر من الشمس کی طرح ہر ایک پر آیا ہے. اور جہان حمد ہو، ارمغان حمد ہو، اس کی ادارت، اس کی اشاعت حضرت کے سہرے پر ہے. پھر عالمی نعت کانفرنس ایک اتنا بڑا کام ہے کہ جس کا انعقاد ان کے سہرے پر ہے. ایک اس کے علاوہ کئی کتابوں کی اشاعت ہے اور ان کا ادارہ جمعستان حمد و نعت، اس کے زیر اہتمام کئی کتابوں کی اشاعت ہوئی. پھر حمد و نعت ریسرچ سینٹر ماشاءاللہ. تو کئی حوالے ہیں اور کئی جہتوں پہ ہمارے محترم طاہر سلطانی صاحب جو کہ شاعر حمد و نعت ہیں، انہوں نے کئی زاویوں پہ، کئی جہتوں پہ نعت کے حوالے سے کام کیا ہے اور وہ سارا کام الحمدللہ ہر ایک کے سامنے آیا ہے. اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ان کا گوشہ جو ہے وہ ماشاءاللہ مدرسہ علی کے نام سے بھی ان کا جاری ہے. ماشاءاللہ بچے حفاظ ہیں، ان کے صاحبزادے سارے تقریباً حفاظ ہیں. تو ماشاءاللہ مدرسہ اور دینی تعلیم، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہر طور پہ دین کی خدمت میں پیش ہیں. ایک عرصے سے کئی اشروں سے ان کی خدمات، ان کی کئی اشروں میں مجھے محیط ہے. 3 اشروں سے تو میں دیکھ رہا ہوں اور باقی اس سے زیادہ ماشاءاللہ ان کی خدمات جو ہے ماشاءاللہ موجود ہے، لوگوں کے سامنے ہیں. ان کے ساتھ ہی ہمارے بہت ہی محترم معروف اسکالر ہیں، ماہر تعلیم ہیں. میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر شمیل احمد قادری صاحب سے، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ نشستوں کا حصہ رہے ہیں اور حضرت کی علمی بصارت اور ان کی علمی گفتگو سے ہم فیض یاب ہوتے رہے. اور اس کے ساتھ ہی وطن عزیز کے معروف صناخہ جناب اویس رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوشنام صناخہ ہیں. انشاءاللہ ان سے بھی ہم منعقد کی صورت میں ان کی عقیدت سماعت کریں گے انشاءاللہ. باقی ہمارے دیگر تمام احباب کو فرداً اب سب کا میں کیا تعارف پیش کروں. اب تمام احباب جو یہاں موجود ہیں تمام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. جناب امجد حمید محسن صاحب سے میرا تعارف تو صحیح بات جو ہے وہ ابرار بھائی نے کروایا. اس سے پہلے جو میری یادداشت میں ایسا نہیں آتا، کچھ بڑھاپے کی وجہ سے بھی یادداشت متاثر ہو گئی ہے میری، تو اس لیے. لیکن یہ ہے کہ میری یادداشت جو ابھی فی الحال کام کر رہی ہے اس میں جو میرا تعارف مجھے حضرت کا ہوا امجد حمید محسن صاحب سے، وہ ابرار بھائی نے کروایا. لیکن جب ان کے کتاب ابرار بھائی نے PDF مجھے میرے پاس بھیجی اور وہ اس میں نے جب اس کو پڑھا، اس میں تذکرے پڑھے اور خاص طور پہ پھر بعد میں ابرار بھائی نے مجھے ایک تذکرہ ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب کا بھی بھیجا، اس میں بھی میں نے پڑھا. پھر ان کے قواعد میں بھی میں نے یہ پڑھا تو وہ اس میں ایک نام آیا پروفیسر اکرم رضا قادری صاحب کا، جن کے یہ شاگرد رشید ہیں. تو پروفیسر اکرم رضا قادری صاحب سے میرا ایک بڑا درینہ تعلق تھا، ایک بڑا محبت کا تعلق، بہت ہی ایسا تعلق کہ جو بڑا مشفقانہ تھا. اور میری ان سے، میں گجرانوالہ جاتا ہی ان کی وجہ سے تھا اور بڑی محبت اور شفقت فرماتے تھے. تو جب ان کا نام آیا تو پھر میں تھوڑا سا تڑپ گیا اور پھر میں نے ابرار بھائی سے نمبر لے کے ان سے رابطہ کیا تاکہ وہ کچھ قواعد کی تحقیق بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ ان کی کچھ کیفیات کا مجھے بھی ادراک ہو جائے تاکہ بات کرنے میں کچھ آسانی ہو جائے. تو میں تھوڑا سا تعارف ان کا پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ان کی کتاب میں بھی یہ قواعد ان کے موجود ہیں. تو آپ کا پورا نام امجد حمید ہے، محسن آپ تخلص کرتے ہیں، قلمی نام آپ کا امجد حمید محسن ہے. آپ کی پیدائش 22 اپریل 1960 کو گجرانوالہ میں ہوئی. آپ گجرانوالہ کے ہی رہائشی ہیں. آپ کے والد کا اسم گرابری
یہ چودھری حمید احمد ہے، اور خاندانی پس منظر آپ کا یہ کہ آپ کے خاندان کے احباب جو ہے وہ جالندھر سے ہجرت کر کے گجرانوالہ میں مقیم ہوئے، اور ان کا گھرانہ ایک عام مذہبی گھرانہ تھا. گھر میں پڑھنے لکھنے کا ذوق و شوق تھا، لیکن باقاعدہ کوئی شاعر یا ادیب اس طرح سے گھر میں آپ کے موجود نہیں تھا، لیکن آپ کا اپنا رجحان اس طرف تھا. تو بچپن سے ہی آپ کی ہمارے طالب علمی سے ہی آپ اس طرف آ گئے تھے ادب کی طرف. تو 1973 میں آپ نے طالب علمی کے زمانے میں ہی آپ نے باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا، اور شاعری کا آغاز آپ کا غزل نظمیں اس طرف تھا. اور آپ کا جو یعنی کہ کہنا چاہیے مشغلہ تھا وہ شاعری تھا، کالم نگاری تھا، اور ڈرامہ بھی آپ کے ذوق میں شامل رہا. ابتدائی تعلیم آپ نے گورنمنٹ ہائی اسکول جی ٹی روڈ گجرانوالہ سے حاصل کی، اور فاضل پنجابی گجرانوالہ بورڈ سے کیا، اور بی اے بھی گجرانوالہ بورڈ سے آپ نے مکمل کیا. عملی زندگی میں 1979 میں یو بی ایل تھے. 1900 چند رسائل ایسے ہیں جن میں آپ نے ادارت بھی کے فرائض بھی سر انجام دیے، جن میں ماہنامہ فروغ ہے، دلچسپ ہے، مفیض ہے، اور جامع صحت ہے. مفیض بڑا معروف ادبی رسالہ ہے، اور اس حوالے سے ہمارے طاہر بھائی بیٹھے ہیں، اس کا نعت نمبر بھی بڑا معروف ہے مفیض کا. تو اس کی ادارت سے بھی آپ کی وابستگی رہی، مختلف ادبی تنظیموں سے وابستگی آپ کی ہے، جس میں قلم کاراں گجرانوالہ ہے، اور گجرانوالہ رائٹرز کلب ہے. اس کے علاوہ تنظیم بقائے ثقافت اور پنجابی ادبی لہر کے نام سے ایک تنظیم ہے، اس کے آپ صدر ہیں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف جہتوں میں آپ کا کام موجود ہے. آپ کی جو تخلیقات ہیں ان کے بھی نام پہ پیش کر دیتا ہوں کہ 1981 میں آپ کی پہلی کتاب درد سمندر کے نام سے منظر عام پہ آئی، جو کہ پنجابی غزلوں کی کتاب تھی. پنجابی ادب کے حوالے سے کا بڑا کام ہے. دوسری غزل کی کتاب 1987 میں منظر عام پہ آئی، جس کا نام تھا گواچے سپنے. اور تیسری کتاب 1993 میں اردو غزل کی منظر عام پر آئی، جس کا نام تھا دھند کے شہر میں. اور چوتھی کتاب جو کہ نعتیہ مجموعہ تھا آپ کا، اس کا نام تھا تلاوت نعت، جو کہ 2022 میں منظر عام پر آئی. اور اس کے بعد اب یہ کتاب مدحت سردار جنت، جو کہ مناقب حضرت امام حسن ہے، یہ بھی 2022 پہ منظر عام پہ آئی. امجد حمید محسن صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، کہ امجد حمید محسن صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ غزل کہتا تھا، پنجابی غزلیں کہتا تھا، اردو غزلیں کہتا تھا، میرا ذوق اس طرف تھا. تو جو میرے استاد اکرم رضا صاحب ہیں وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ یار تم نعت کی طرف آؤ، تم نعت کی طرف آؤ. کہنے لگے میں نے ایک دفعہ ایک غزل لکھی تو وہ ان کو بہت پسند آئی. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اس غزل کے بعد اب اس سے اچھی غزل اب تم اور کوئی کہہ نہیں سکتے، اس لیے اب غزل کو چھوڑ دو اور نعت کی طرف آ جاؤ. بولنے لگے ان کی بات میرے دل پہ لگ گئی، تو میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے. بولنے کے پھر میں نے ایک شعر کہا، وہ شعر تھا کہ کریائے حرف تغزل سے بغاوت کر کے. بولنے جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا، اس کے بعد میں پھر جب میں نے اپنا ذہن بنایا نعت کے لیے، تو یہ پہلا شعر جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ کریائے حرف تغزل سے بغاوت کر کے پائی تسکین ہے نعتوں کی تلاوت کر کے. پائی تسکین ہے نعتوں کی تلاوت کر کے، کریائے حرف تغزل سے بغاوت کر کے پائی تسکین ہے نعتوں کی تلاوت کر کے. بولے جب میں نے یہ شعر اکرم رضا صاحب کو سنایا تو بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اب جو تمہاری نعتیہ دیوان جو بھی تمہارا تیار ہوگا تو اس کا نام جو ہے نعتوں کی تلاوت، یہ نام بھی انہوں نے کہا کہ اکرم رضا صاحب نے ہی رکھا، اور انہوں نے تلاوت نعت یہ انہوں نے ہی طے کیا. کہنے لگے اس کے بعد جو پھر میری پہلی نعت جو آئی وہ اس کے 2 اشعار انہوں نے مجھے سنائے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کہ وہ ہے کہ میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ جائے، میری قسمت کا بلندی پہ ستارہ جائے،
مجھ کو آقا کے غلاموں میں پکارا جائے، مجھ کو آقا کے غلاموں میں پکارا جائے، اور آگ دوزخ کی نہ چھو پائے گی ہرگز مجھ کو، آگ دوزخ کی نہ چھو پائے گی ہرگز مجھ کو، ان کے نالین کے نیچے سے گزارا، ان کے نالین نیچے سے گزارا۔ کہنے لگے یہ اشعار میں نے سنائے، اور میرے استاد اکرم رضا صاحب نے کہا کہ یہ شعر تمہارے بڑے مقبول ہوں گے، جہاں جاؤ گے لوگ اس کی فرمائش کریں گے۔ تو کہنے لگے کہ الحمدللہ یہ بات ان کی سچ ثابت ہوئی، اور شاید وہ قبولیت کا وقت تھا کہ میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں تو مجھ سے اس کی فرمائش کی جاتی ہے، تو یہ ہوتا ہے کوئی قبولیت کا۔ تو یہ میں نے آپ کو صاحب دیوان یا صاحب کتاب جن کے حوالے سے آج ہم تمام یہاں جگجا ہوئے ہیں، یا یہ نشست ہم نے منعقد کی ہے، ان کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس کتاب کی تحریک میں نے ان سے سوال کیا کیسے ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ 8 یا 9 رمضان تھا، میرے پاس 3 ناطخہ آئے، اور آ کے انہوں نے کہا کہ 15 رمضان کو ایک پروگرام ہے امام حسن کے حوالے سے، اس میں ہمیں منقبت پڑھنی ہے، تو آپ ہمیں کوئی منقبت دے دیں۔ تو کہنے لگے میرے پاس ایک منقبت تبرکن میں نے لکھ رکھی تھی وہ کتاب کے حوالے سے، تو وہ میرے پاس تھی، میں نے ان کو پیش کر دی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک کلام ہے، ہم 3 ہیں، تینوں نے ایک ہی محفل میں پڑھنی ہے، تو اب ہمیں تو کم سے کم آپ 3 کلام دیں تو بات بنے گی۔ اور جو کلام کہنے لگے جو لکھا ہوا تھا وہ کلام ان نعت خوانوں کے ذوق پہ نہیں پورا آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور الگ لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلے آپ مجھے وقت دیں تو میں پھر اس پہ کچھ کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پھر سے وقت لیا، لیکن پھر جب میں نے یہ سوچا کہ تو مجھے بولنے کی بڑی کیفیت ہو گئی کہ یہ کتنا یہ ایسی بات ہے کہ امام حسن کے حوالے سے ہمارے یہاں نہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ وہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں، اور جب ہم خلفائے راشدین کا عمومی طور پہ ذکر کرتے ہیں تو صرف ہم 4 خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں، 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن کی ہمارے یہاں گفتگو نہیں کی جاتی، نہ اس کے بارے میں ہم اتنی بات کرتے ہیں۔ ورنہ جب میں نے یہ چیزیں سوچی تو میری کیفیت ہو گئی، پھر میں نے نیت کی کہ میں حضرت امام حسن کی مناقب لکھوں گا۔ تو پھر اسی دوران کہنے لگے کہ میرا ان کو تو لکھ کے نعت خوانوں کو تو منقبتیں دے دی تھی انہوں نے، لیکن کہنے اس کے بعد پھر میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، اور اس کیفیت میں بولنے ایک رات میں بیٹھا ہوں تو بولنے کچھ دنوں کے اندر ہی تمام مناقب ماشاءاللہ یہ ہو گئی، اور اسی دوران ایک کے بعد ایک مناقب آتی گئی، اور یہ پورا دیوان ماشاءاللہ امام حسن کے حوالے سے تیار ہو گیا۔ تو یہ خصوصی توجہ آپ کہہ سکتے ہیں امام حسن کی ان پہ تھی، یا حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے جو اخلاص اور حضور کی آل سے مودت کا یہ نتیجہ تھا کہ چند دنوں میں فقط یہ تمام کلام ان کو عطا ہوئے، اور یہ کتاب کی صورت میں آج ہمارے یہاں موجود ہے۔ یہ تو مختصر سا میں نے آپ کو اس کتاب کا بھی تعارف کرا دیا اور صاحب کتاب کا تعارف کرا دیا۔ اب میں اس کتاب کے متن کے حوالے سے ہمارے جو قابلین یہاں موجود ہیں ان سے بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے علامہ صاحب کیونکہ یہاں پہ موجود ہیں تو میں ان کی طرف جاؤں گا۔ ایک سوال میرے پاس ہے، لیکن میرے جو حکم بھی ہے اور میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ یہ بابرکت محفل ہمارے ایک روایت بھی ہے کہ نعتیہ کلام سے یا مناقب سے شروع ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ایوان سے ہمارے مہمان ثنا خان، اچھا ہمارے مہمان کہتے ہیں مہمان عموماً ہوتا یہ ہے کہ مہمان پہلے میزبان بعد میں، لیکن ہمارے آج ہم اس روایت کو توڑتے ہوئے میزبان ہمارے ابرار بھائی سے میں درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد حمید محسن صاحب بلا شبہ بڑے عاشق رسول ہیں، اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ عاجزی ان کی شخصیت کا حصہ ہے، اور جو میں ان سے بات کی اور ذکر نے جیسے بات کی ان سے، تو وہ ان تمام چیزوں سے خوش نہیں تھے کہ میرے لیے پذیرائی۔ میں نے کہا نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں، یہ تعارف وہ شاقان نعت کے لیے، شاقان منقبت کے لیے، اور جبکہ سیدنا مولا حسن کی مناقب پر ایسی کتاب آئی ہے تو ہم بھی اپنا نام لکھوائیں۔ تو امجد حمید محسن کی کتاب تلاوت نعت سے میں ایک نعت کے چند اشعار انتخاب کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پھولوں کی مہک نور
گھٹاؤں کا اثر ہے پھولوں کی مہک نور گھٹاؤں کا اثر ہے طیبہ میں تو جنت کی فضاؤں کا اثر ہے طیبہ میں تو جنت کی فضاؤں کا اثر ہے کی مہک نور کہیں سبحان اللہ اب تک جو ہمیں دہر سے محفوظ ہے ہم لوگ اب تک جو ہمیں دہر سے محفوظ ہے ہم لوگ ان کا ہے کرم ان کی دعاؤں کا اثر ہے ان کا تو کرم ان کی دعاؤں کا اثر ہے طیبہ میں تو جنت کی حاصل کلام شعر دیکھیے تاثیر میرے لفظ میں آواز میں ہے سوز تاثیر میرے لفظ میں آواز میں ہے سوز یہ آل محمد کی عطاؤں کا اثر ہے یہ آل محمد کی عطاؤں کا اثر ہے یہ آل محمد عام طور پر نعت میں ایسے اشعار نہیں ملیں گے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ پردے جو سلامت ہیں بہن بیٹی بہو کے پردے جو سلامت بہو کے یہ سیدہ زینب رداؤں کا اثر ہے یہ سیدہ زینب کی رداؤں کا اثر سیدہ زینب کافی اشعار ہے مقطع پڑھ رہا ہوں کہ طیبہ سے جو آیا ہے حضوری کا بلاوا
سے جو آیا ہے حضوری کا بلاوا، محسن کی یہ دل سوز دعاؤں کا اثر ہے، محسن کی یہ دل سوز دعاؤں کا اثر ہے، پھولوں کی مہک نور گھٹاؤں کا اثر ہے، طیبہ میں تو جنت کی فضاؤں کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت علامہ انتخاب اور کلام ماشاءاللہ پیش کیا۔ اس سے قبل کہ میں عویز رحمانی صاحب آپ سے منقبت کی درخواست کروں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا گفتگو ہمارے مہمانوں کے ساتھ ہو جائے، پھر آپ سے منقبت کی سنتے ہیں انشاءاللہ۔ علامہ صاحب گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، مجدت سردار جنت، اور ان کے مناقب کے حوالے سے اس پورے مجموعے کو تیار کیا گیا۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اہل بیت میں سے ایک بڑا کلیدی ان کا کردار ہے، تاریخ اسلام میں ایک بڑی کلیدی ان کا کردار ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید دانستہ یا نادانستگی طور پہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی آواز کھول دو بیٹا، تو بڑا کم اس کا تذکرہ ان کا کیا جاتا ہے۔ اور جو میں ایک چیز اور محسوس کرتا ہوں کہ خلفاء راشدین کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو چاروں خلفاء کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پانچویں خلیفہ حضرت امام حسن کی، جن کے بغیر خلافت راشدہ کا دور مکمل نہیں ہوتا، ان کا تذکرہ عمومی طور پہ ہماری محافل میں نہیں کیا جاتا۔ تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک تو کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے ہمارے یہاں یہ روایت پروان چڑھ گئی ہے کہ خلافت راشدہ کا ذکر ہوتا ہے لیکن اس میں صرف 4 خلفاء کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت امام کا عمومی طور پہ تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بھی تھوڑا سا تعارف پیش کریں، تاریخ اسلام میں ان کی شخصیت اور ان کا کردار کیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا وہ تعارف بھی میسر ہے، اور یہ جو وجہ میں نے آپ سے جاننے کی کوشش کی اس پہ بھی ذرا روشنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ کی نسبت سے آج ہم جس مجموعے پر کلام کے لیے جمع ہیں کہ امام حسن کی شان میں اتنی مناقب کسی نے کہے ہوں کہ وہ ایک کتابی شکل بن جائے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ دائیں اور بائیں بازو کے دونوں طرف کے شعراء میں میری نظر میں ایسی کوئی نظیر نہیں ہے کہ کسی نے امام حسن کی منقبتوں پر پوری کتابی شکل میں مناقب پیش کی، جس میں صرف امام حسن کے مناقب، تو یہ ایک انفرادیت بھی ہے۔ پھر جو آپ نے ذکر کیا، امام حسن مجتبیٰ کا ذکر عموماً نظر انداز ہو جاتا ہے، تو اس میں تو یہ شکر ادا کیجئے کہ باقیوں کا ہو جاتا ہے۔ کہ امام حسن کا ذکر نظر انداز ہو جانا، یہ بعض دفعہ تو ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں وہ ہیں کہ جو تاریخ میں جب آپ دیکھیں گے کہ امام حسن مجتبیٰ کی اولادوں کے ساتھ تاریخ میں کیا ہوا ہے، ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ان کے خاندان نے، ان کی اولادوں نے کس طریقے سے ہجرتیں کی ہیں، اور کیا وجوہات تھیں کہ عبداللہ شاہ غازی وہ سندھ تشریف لائے، کیا وجہ تھی کہ حضرت نفس زکیہ کو شہید کر دیا گیا،
کیا وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم جو ان کی اولاد میں سے تھے انہیں شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جب اہل بیت پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد مولا علی کو شہید کیا گیا کوفے کی جامع مسجد میں، امام حسن مجتبیٰ کو مدینہ منورہ میں شہید کیا گیا، امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، اور پورے خاندان کے ساتھ، بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں کے ساتھ. تو یہ ایک پوری مشنری تھی جو اہل بیت کے خلاف کام کر رہی تھی. اس میں مورخین کے لیے بھی بڑا مشکل تھا کہ وہ تاریخی روایات کو جمع کرتے، لیکن اس میں جتنا جمع ہوا صوفیاء کرام کے ذریعے، محدثین کے ذریعے وہ روایت ہوتا رہا، کتابی شکل میں رہا. اب اس دور میں جو اصل قصور ہے وہ ہمارے قصہ گو خطبہ کا ہے کہ جب امام حسن کا موقع آتا ہے تو وہ امام حسن کی شخصیت پر گفتگو نہیں کرتے بلکہ ان تاریخی تنازع میں الجھتے ہیں جن سے بچنے کا حکم ہے. اسی طریقے سے جب ہمارے ہاں 11ویں شریف کا موقع آتا ہے تو ہم غوث الاعظم کی شخصیت کو چھوڑ کر ان کرامات کی جانب جاتے ہیں جن میں صرف فضیلت کا ایک پہلو ہے اور اس میں ہمارے لیے کوئی سامان ہدایت نہیں ہے. ہم نے اولیاء کے ذکر کو بھی ایک طلسماتی کہانی کے طور پر سننے کی عادت ڈال لی. ہم نے کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کی الفتح الربانی جو ان کا اصل تعارف ہے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی، کبھی خواجہ معین الدین چشتی کی کتاب انیس الارواح جو ان کا اصل تعارف ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی. اسی طرح امام حسن ان کی شخصیت کا جو اصل جوہر ہے وہ جوہر وہ سیرت مصطفیٰ کا عکس ہونا، وہ آقا دو جہاں کا عکس ہے. اور کس طرح عکس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن سر سے سینے تک شبیہ پیغمبر تھے، امام حسین سینے سے قدموں تک. تو یوں دونوں شہزادوں کو جب ساتھ دیکھتے تھے تو حسن مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے. پھر ایک خط کی قسم ہے وہ خط توأم کہلاتا ہے، اور خط توأم یہ وہ خط ہے جو آدھا ایک ورق پہ لکھا جاتا ہے آدھا ایک ورق، اور لکھنے کے بعد الفاظ کے گرد بیل بوٹے بنا دیے جاتے ہیں جس سے عبارت پڑھی نہ جا سکے. اور یہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب قاصد کے ہاتھ خط روانہ ہوتا تھا تو بادشاہ کوئی خط روانہ کرتا تھا، راستے میں قاصد پڑھ دیتا تھا اور قاصد پڑھ کر پھر اس کی مخبریاں بھی کر دیتے تھے کہ فلاں بادشاہ نے فلاں بادشاہ کو یہ خط لکھا ہے. تو اب اس کا توڑ یہ نکالا گیا آدھا خط لکھو، اس کو مبہم کرو اور پھر ایک قاصد کے ذریعے روانہ کرو، پھر باقی آدھا خط دوسرے کاغذ پہ وہ دوسرے قاصد کے ذریعے روانہ کرو کہ آدھا خط دیکھ کر کسی کو بھی کچھ سمجھ نہ آئے. جب دونوں حصوں کو ملائیں گے تو پورا خط سامنے آ جائے. یہ خط کہلاتا تھا خط توأم. تو امام احمد رضا نے اسی روایت سے استفادہ کرتے ہوئے کہ امام حسن سر سے سینے تک شبیہ پیغمبر ہیں، امام حسین سینے سے قدموں تک. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صاف شکل پاک ہے عیاں دونوں کے ملنے سے. صاف شکل پاک ہے عیاں دونوں کے ملنے سے خط توأم میں لکھا ہے دو ورقہ نور. لہذا کسی ایک نواسے سے وابستگی سیرت کی کامل آگہی نہیں دے گی جب تک دونوں نواسوں سے وابستگی نہ ہو. اور امام حسن کی جو خصوصیات، جو ان کے کمالات اہل سنت کے ہاں بیان ہوئے ہیں وہ دیگر مکاتب میں وہ مفقود ہیں. اہل سنت میں ان کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ امام حسن تمام اولیاء میں وہ مقام رکھتے ہیں، امام حسن اور امام حسن کی اولادیں، جو دیگر کے حصے میں نہیں ہے. سب سے پہلے غوث وقت امام حسن تھے، پہلے غوث امام حسن تھے. دوسرے غوث اولاد امام حسن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اور تیسرے غوث اعظم قرب قیامت میں آپ کی ولادت ہوگی سیدنا امام مہدی علیہ السلام. اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ نے انہیں بدلہ دیا ہے
اس بات کا کہ امام حسن نے اپنے لیے کچھ نہ کیا، اپنی امت کے لیے کیا، یہاں تک کہ اقتدار بھی دے دیا، اقتدار کی بھی قربانی دے دی. تو رب ذوالجلال نے یہ انعام عطا کیا کہ اے حسن اب اولیاء تیرے دستے نگر رہیں گے، اب ولایت پر تیرا راج رہے گا یا تیری اولادوں کا راج رہے گا. پھر وہ حسن ان کا تعارف میں کوئی بندہ کیا کہے گا، کوئی محدث کیا کہے گا، جس کا تعارف قرآن بیان کر رہا ہو، جب کبھی سورہ آیت تطہیر پڑھی جائے گی ذکر حسن ہوگا، جب آیت مباہلہ پڑھی جائے گی اس میں ذکر امام حسن ہوگا، جب کبھی یہ آیت سورہ کوثر پڑھی جائے گی ذکر امام حسن ہوگا. اس لیے کہ سورہ کوثر کا تو پس منظر ہی یہ تھا کہ انقطاع نسل کا تانا تھا، اور خدا بند ذوالجلال نے فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کوثر عطا کی. تو سورہ کوثر کا جو پہلا ثمر ہے اس کا نام امام حسن ہے. اور بس میں تکمیل اپنی گفتگو کی اس جملے پر کروں کہ امام حسن کا نام امام حسن سے پہلے تاریخ انسانی میں کسی کا نہیں رکھا. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میں نے اپنے بچوں کے نام حسن، حسین، محسن یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبر، شبیر اور مشبر کے ناموں پر رکھے. حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے شبر، شبیر، مشبر، یہاں حسن، حسین، محسن. اور پھر امام حسن کا نام خود ایک منقبت ہے. جب کہا جائے حسن اس کا مطلب ہے منقبت ہو گئی. بہت آپ نے مفصل انداز میں حضرت امام حسن کے حوالے سے گفتگو کی. میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ خاموشی تو صلح حسن کے بعد کے لیے کہا گیا، لیکن امام حسن پہ بھی خاموشی ہماری اختیار کر لی گئی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ امام حسن کا ذکر اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں طاہر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کا مضمون بھی اس کتاب پہ موجود ہے، اور علامہ صاحب نے بھی جیسا بھی کہا کہ انہوں نے اس سے قبل کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی کہ جو کہ امام حسن خاص امام حسن کے مناقب پر موجود ہو. اور اچھا میں اگر بات کروں اپنے سامنے تو انتخاب تو میری نظروں میں ہے عارف جاوید نقشبندی صاحب، ان کا تعلق بھی گجرانوالہ سے ہے. انہوں نے خلفائے راشدین کے حوالے سے اور پھر حضرت سیدہ کائنات کے حوالے سے 6 کتابوں کا الگ الگ کتابیں مناقب کی انہوں نے. بہت بڑا کام ہے جی بالکل. اس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ حضرت امام حسن مشتبہ کی مناقب کی کتاب انہوں نے مرتب کی. اس میں لیکن کئی لوگوں کی مناقب انہوں نے جمع کر کے ایک ضخیم کتاب اس کو شائع کیا. پھر سیدہ کائنات کے حوالے سے بھی مناقب اس میں جو انہوں نے ایک جلد اس کی بھی شائع کی ہے. اس کتاب میں بھی امجد حمید محسن صاحب کی کوئی 5 منقبتیں اس کتاب میں ہیں اس کتاب کے اندر بھی. اور وہ بتا رہے تھے میں نے دی تو 25 تھی انہوں نے لیکن اس میں شامل 5 کی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ عصر حاضر میں مناقب کے حوالے سے کس قدر کام ہو رہا ہے، اور امجد حمید محسن صاحب کی اس کاوش کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور آپ ان کی جذبات کو یا ان کی کلام پہ کیونکہ آپ نے پڑھا بھی ہے اس پہ آپ کا مضمون بھی موجود ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں کہ ابھی نعتیہ منظر نامے پہ نعتیہ ادب میں مناقب کے حوالے سے خاص طور پہ اس طرح سے انفرادی مجموعوں کے حوالے سے کس طور پہ کام ہو رہا ہے، اور امجد حمید محسن صاحب کی اس کتاب سردار مدت سردار جنت کو آپ کس طرح دیکھیں؟ ماشاءاللہ جیتے رہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں مشہور کیفی نعت اکیڈمی کے روح ربا جناب ابرار حسین صاحب، ان کے لیے میں نے ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک شعر امیر مینائی صاحب کا میرے ذہن میں وارد ہوا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. ابرار حسین جو میرا چھوٹا بھائی، ظاہر ہے میں اس وقت 71 میں لگ چکا ہوں الحمدللہ، تو سارے جہاں کا درد سے مراد میری یہ ہے کہ
ابرار بھائی ذات و پات و زبان واہ وہ سامنے یہ ایک آفاقی معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے نعت اور مناقب اور حمد کا معاملہ ہونا بھی یہی چاہیے. ماشاء اللہ. اب دیکھیں نا یہ امجد حمید صاحب ہیں، ان سے کیا تعلق ان کا؟ ابھی تک بالمشافہ کوئی نہیں ملاقات کوئی نہیں، ملاقات نہیں. لیکن ان کا یہ ایک انفرادی کام تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس پر کام ہونا چاہیے پروگرام، اور ان کی پذیرائی ہونی چاہیے. بہت اچھا اقدام آپ کا، اور اس سے پہلے بھی آپ کی اکیڈمی بڑے پروگرام کر چکی ہے، انفرادی پروگرام، تو اس میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، جب یہ اپنے مراحل میں تھی، پرنٹ نہیں ہوئی تھی، تو میرے ان سے رابطے تھے، ان کا فون. اچھا، جب گوجرانوالہ کا نام آتا ہے، جیسا کہ زکریا شیخ نے عرض کیا کہ سب سے سینئر وہاں پر جو تھے پروفیسر اکرم رضا صاحب، سینئر میں ان کا نام لیا جائے گا. بالکل. اس کے بعد جو کام وہاں جو بہت زیادہ کیا ہے وہ کیا ہے اقبال نجمی اقبال صاحب. نجمی صاحب بالکل بالکل. بہت کام ہے، اور میں نے اپنے داریوں میں بھی لکھا کہ پنجاب میں راجہ رشید محمود صاحب کا نام جو ہے نا وہ نمایاں تھا، لیکن ان کا نام نمایاں نہیں ہوتا تھا. تو میں اکثر ان کا ذکر کرتا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. اقبال نجمی صاحب نے بے انتہا، جیسے کہ آپ نے مفیز کا ذکر کیا تھا، مفیز کے انہوں نے بڑے ضخیم حمد نمبر اور نعت نمبر انہوں نے نکالے. تو اس طرح گوجرانوالہ ایک بڑا مطلب ایک اہم ادارہ ہے اور ایک اہم شہر ہے جو کہ حمد و نعت اور مناقب کے حوالے سے بڑا وہاں کام ہو رہا ہے. تو یہ امجد حمید محسن صاحب سے میرا رابطہ کوئی 1.5-2 سال پہلے اس کتاب کے سلسلے میں ہوا. انہوں نے درخواست کی اور انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کراچی میں کوئی ایسا کام آپ کی نظر سے گزرا. میں نے یہی کہا کہ بھائی میری نظر سے ابھی تک تو ایسی کوئی کتاب نہیں گزری کہ جس میں ایک ہی شاعر نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مناقب کہے ہوں. وہ انتخاب میں تو مل جاتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہوا. تو بہرحال انہوں نے درخواست کی تھی ایک مضمون کی، وہ ایک مختصر مضمون اس میں ہو گیا ہے. میں اس کو شارٹ کر کے پڑھتا ہوں نا تھوڑا سا، تھوڑا شامل کر لیجیے. تو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن ابن علی بڑے عالم و فاضل اور حلیم و سخی تھے. آپ اپنی والدہ محترمہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے مشابہت ہے، اور خاتون جنت حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہے. امام حسن کی ولادت کے موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ حضرت علی کو تشریف لائے اور حضرت امام حسن کے دہن مبارک میں اپنی زبان مبارک دے دی. وہ زبان کو چوسنے لگے. امام حسن کے عقیقہ کی تقریب 7ویں روز منعقد ہوئی جس میں اہل مدینہ نے شرکت کی اور مسرت کا اظہار کیا. اور اس میں پھر اس کے بعد 2 شعر اس ناچیز کے ہیں کہ حضور ہی کے نہیں دل جگر امام حسن، حضور ہی کے نہیں دل جگر امام حسن، سبھی کے قلب میں ہے معتبر امام حسن، سبھی کے قلب میں ہے معتبر امام حسن، اور اسی کے سائے میں پھولے پھلیں گے اہل چمن، اسی کے سائے میں پھولے پھلیں گے اہل چمن، لگا گئے ہیں کچھ ایسا شجر امام حسن. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن کی عقیدت و محبت مسلمان کے دل میں جا گزری، ہر مسلمان کے دل میں جا گزری ہے. جس طرح حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی دھوم سارے جہاں میں ہے، اسی طرح حضرت امام حسن ابن علی کی سخاوت بھی مشہور ہے. بے شک. ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ آپ نے دین اسلام کی بقا کی خاطر بے مثل قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھرانے کے تمام معتبر و منور ہستیوں کو دین اسلام کی بقا کے لیے چن لیا تھا. آج کے حکمرانوں کو چاہیے کہ اپنی دولت کو ملک پاکستان کی فلاح و بہبود اور غریبوں کے مسائل کو حل کرنے میں صرف کریں. یاد رکھیں یہ دھن دولت، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، کاریں سب یہیں رہ جائیں گی. خدا کے واسطے حضور پر نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حضرت عثمان غنی اور حضرت امام حسن کی دین اسلام کے لیے خدمات اور قربانیوں کو ہمہ وقت سامنے رکھیں. اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت مجموعہ مناقب مدحت سردار جنت کی PDF میرے سامنے موجود ہے. برادرم امجد حمید محسن کا حکم ہے کہ مجموعہ مناقب امام حسن مدحت سردار جنت پر کچھ لکھ دیں. سو ہم نے اس کو اپنے لیے ایک سعادت جانا. امام حسن ابن علی ایک عظیم ہستی ہیں، ان کے بارے میں لکھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ سورج کے سامنے چراغ.
امجد حمید محسن خوش بخش شاعر ہیں کہ انہیں یہ سعادت خاص حاصل ہوئی کہ وہ امام حسن ابن علی کی مناقب پر مشتمل مکمل مجموعہ بنام مدحت سردار جنت پیش کرنے کا اہتمام فرما رہے ہیں. یہ سعادت بزور بازو نیست. شاعر کا عاجزانہ دعائیہ اظہار ملاحظہ ہو کہ مجھ کو بھی خادمین میں اپنے شمار کر، مجھ کو بھی خادمین میں اپنے شمار کر، ابن علی سفینے میں اپنے سوار کر، ابن علی سفینے میں اپنے سوار کر. اور سفینہ امام حسن اصل میں سفینہ محبوب کبریا. اس طرح خلفائے راشدین اور ابن علی سے عقیدت و محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار. یہ دو اشعار میں اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ لگنے لگے ہجوم میں ہم بے مثال سے، لگنے لگے ہجوم میں ہم بے مثال سے، دل جب سے ہے لگا لیا زہرا کے لال سے، دل جب سے ہے لگا لیا زہرا کے لال سے. اور سبت نبی کی شان تو شانوں میں ایک ہے، سبت نبی کی شان تو شانوں میں ایک ہے، باہر نہ آ سکا کبھی ان کے خیال سے. اور اظہار تشکر کا یہ انداز بھی دیکھیے امجد حمید کا کہ مدحت سلام اور قصید نصاب میں، مدحت سلام اور قصید نصاب میں مولا حسن کا ذکر ہے دل کی کتاب میں، مولا حسن کا ذکر ہے دل کی کتاب میں. اور پھول کی ردیف میں یہ مہکتے ہوئے اشعار میں پیش کر رہا ہوں کہ سینے سے اپنے جس کو لگایا رسول نے، سینے سے اپنے جس کو لگایا رسول نے، حرف دعا سے مہکا ہوا مصطفیٰ کا پھول، حرف دعا سے مہکا ہوا مصطفیٰ کا پھول. وہ پھول ہے جو تازہ بہاروں کا ہے نقیب، لاریب بے نظیر ہے صدق و صفا کا پھول. حضرت امام حسن نے علم و سخاوت کے دریا بہائے جس سے بے شمار مسلمان فیضیاب ہوئے. نواسہ رسول جگر گوشہ بطول پر لاکھوں سلام. ایک شعر اور میں پیش کر رہا ہوں کہ محمد کی آنکھوں کا تارا حسن، امجد حمید فرما رہے ہیں کہ محمد کی آنکھوں کا تارا حسن، محمد کی امت کو پیارا حسن. اور قدم چوم ان کے تو امجد حمید، قدم چوم ان کے تو امجد حمید، ہے جنت کا سردار پیارا حسن. میری اس رائے سے آپ متفق ہوں یا نہ ہوں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح شعراء شاعرات نے حمدیہ کلام لکھنے کی جانب کم توجہ فرمائی، اسی طرح مدحت سردار جنت امام حسن کے حوالے سے بھی مناقب بہت کم لکھی. مناقب بھی، یہ بھی حقیقت ہے کہ مناقب بھی ان کے لیے بہت کم لکھی گئی، بہت کم ملیں گی آپ کو، بہت کم توجہ رہی شعراء کی. مجموعہ مناقب مدحت سردار جنت میری معلومات کے مطابق اولین مجموعہ مناقب ہے جس سے مکمل طور پر امام حسن ابن علی کی مناقب سے آراستہ کیا گیا ہے. مذکورہ مجموعے کی اشاعت نہ صرف میرے لیے انتہائی خوشی کا باعث ہے بلکہ قابل تقلید بھی. امجد حمید محسن کی مذکورہ کوشش و کاوش کا دل کی گہرائی سے خیر مقدم کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مدحت سردار جنت کو اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول و منظور فرما کر امجد حمید محسن اور ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ. آمین آمین. ماشاءاللہ طاہر بھائی، برسا بہترین برسا. جزاک اللہ. طاہر سلطانی صاحب اپنا مضمون جو اس کتاب میں موجود ہے وہ پیش کر رہے تھے اور صاحب کتاب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. میں ڈاکٹر شمائل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ آپ کا تعلق درس و تدریس سے ہے اور آپ مختلف میں کہوں کہ اداروں سے بھی وابستگی آپ کی اور آپ خود ماشاءاللہ. تو منقبت نگاری کے حوالے سے جو میری معلومات ہے اور اس کتاب میں بھی ڈاکٹر ریاض مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ڈاکٹر سید حسن زیدی صاحب نے 1990 میں پنجاب یونیورسٹی سے اردو منقبت نگاری کے حوالے سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. اثر حاصل میں ہمارے جو تدریسی ادارے ہیں ان میں مناقب کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ کوئی تدریسی طور پہ یا تحقیقی طور پہ کوئی کام اس طور پہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے یا اس کا کیا رجحان ہے اور مستقبل قریب میں کہ آپ اس کے کتنے امکانات دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا کام ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے. ایک تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں اور موجودہ کتاب کے حوالے سے خاص طور پہ کہ سید ہمارے امجد حمید محسن صاحب کی کتاب
मिदत सरदार जन्नत की, जिसका आज हम तस्करा कर रहे हैं, इस किताब की यकीनन आप तक वीडियो भी पहुँची होगी, तो इस किताब के हवाले से भी मैं चाहता हूँ कि आप अपने ख्यालात का इज़हार करें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमतुहु व सल्ली अला रसूलिहिन नबील करीम। आपका सवाल इंतहाई जामे है और इसका ताल्लुक रिसर्च मेथोडोलॉजी से है बराह रास्त। देखिए, सबसे पहले तो आपको मनक़बत निगारी में कई रुझान उर्दू अदब में हमेशा से हैं। ज़रूरी नहीं है कि मनक़बत निगारी के उन्वान से ही लिखा जाए। अगर आप मरासी पढ़ते हैं या मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह ने जो मरासी लिखे, उसके अंदर कासिम बिन हसन के मरसी जो लिखे हैं, इमाम हसन की जो शहादत का हाल लिखा है, वो भी मनक़बत निगारी का एक पहलू है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हुआ ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जिस तरह से हुई और जो कुछ हुआ, उसकी वजह से ज़्यादातर जो कुलूब थे वो इस हादसे से इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ चले गए। और मैं समझता हूँ इमाम हुसैन की तारीफ़ और मिदहत और मनक़बत निगारी करना भी दर हकीकत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ख़ारिज तहसीन है, क्योंकि हुसैनियत सिर्फ बतूल की गोशाए आगोश इस्मत में नहीं पली है, अली के कंधों पे नहीं चढ़ी है, मुस्तफ़ा के सिद्दे पे नहीं। 20 साल 40 साल की शहादत अली के बाद 20 साल तो उनकी खिदमत में रही है। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हसन का जो इमाम हुसैन पे असरात हैं, इस पर तो बाकायदा सोचने की ज़रूरत है। हम लोगों ने इस पर काम नहीं किया। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस शरीफ है, वो हदीस इतनी खूबसूरत है कि इमाम हसन हुसैन अली तीनों उसके रावी बन जाते हैं। और वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुलियत पे हदीस है, उनकी शमाइल पे हदीस, उनकी रफ्तार पे हदीस है। आप पढ़ें उस हदीस को। सुभान अल्लाह। ये हदीस सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, इनके यहाँ भी मजमूआ अखबार रज़ा के अंदर वो हदीस मौजूद है। शमाइल रसूल के नाम से बहुत जामे हदीस है। तो इमाम हुसैन सिर्फ इमाम हुसैन की परवरिश तरबियत में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी बहुत बड़ा किरदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हम हुसैन की मनक़बत पढ़ते हैं तब इमाम हसन की तारीफ कर रहे होते हैं, क्या आपकी तरबियत है। अब कासिम बिन हसन शहीद की जो मेहंदी पढ़ी जाती है, रो रो के शब्बर की बेवा पुकारी में बच्चा कासिम की आती है मेहंदी, उसी मेहंदी का पीर मेहर अली शाह ने भी लिखे। वाह वाह, पंजाबी सिनफ़े सुखन मेहंदी में आप पढ़ेंगे तो पूरी इमाम हसन की क्या अजल्ला ये मेहंदी है, वो पूरा भी छोड़िए ऐसा में। और फिर पीर नसीर गढ़वी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर काम किया है। पंजाबी सिनफ़े सुखन में मेहंदी मशहूर तरीन है, और लखनऊ में तो रवाज ही यही था कि इमाम हसन की मेहंदी किस तरह और इमाम कासिम का किस तरह से होता था। लेकिन सबसे बड़ा मरसिया जो लिखा है वो इमाम हसन ने लिखा है, वाह वाह। वो भी इमाम हुसैन का। ये बहुत अहम बात आप इस पर तवज्जो फरमाएंगे कि मरसिए बहुत सारे होते हैं, बहुत लिखे गए, लेकिन इमाम हसन का सबसे बड़ा, इमाम हसन ने जो मरसिया लिखा है अपने भाई हुसैन को कहा है, उसका जवाब तारीख में नहीं मिलती। वाह वाह वाह। वो मरसिया क्या है? इमाम हसन बीमार हैं और उनके जिगर के टुकड़े मुंह से बाहर ला रहे हैं। हीरा